الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ارشاد ربانی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہری باطنی کھلی ہوئی نعمتوں کو کامل اور مکمل کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ دین پر استقامت کی نعمت ہے. دین پر استقامت، دین کے اوپر جمع رہنا، قائم رہنا. لہوئی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حضرات کے سادہ سے بول ہوتے ہیں. موتیوں کے سمندر اس میں چھپے ہوتے ہیں. لہوئی رحمۃ اللہ علیہ سادہ سے لفظوں میں فرمانے لگے استقامت اتباع شریعت کا نام ہے. بس کہ استقامت اتباع شریعت کا نام ہے اور شریعت اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری کا نام ہے.
کہ اللہ پاک کے پیارے احکام اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا، بس اس کا نام شریعت ہے کہ استقامت اتباع شریعت کا نام ہے۔ اور شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے۔ یہ اتنی بڑی ہے کہ پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک یاد رہا، بلکہ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر وہاں بھی کھڑی ہوتی ہے۔ وہیں سے شریعت کے احکام شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو ماں کے پیٹ میں بچہ ہو تو اس کو جنین کہتے ہیں، جنین یاد رکھنا۔ احکام اسی وقت سے بچے پر تو نہیں لیکن احکام ثابت ہو جاتے ہیں۔ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، والد کا انتقال ہو گیا، یہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ اپنے والد کا وارث ہے الحمدللہ۔ ہاں، پیدائش کے بعد ہم احکام تو شروع ہو گیا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے نا، زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی انہوں نے عطا کیے ہیں۔ کرتا رہتا ہوں لاکھوں کروڑوں اربوں دانشور اکٹھے ہو جائیں، مفکر اکٹھے ہو جائیں، سوچ و بچار کرنے والے اکٹھے ہو جائیں، اور وہ اپنی فلاح اور کامیابی کے لیے راستہ ڈھونڈیں اور تلاش کریں، فلاح اور کامیابی کے راستے کی غرض کو بھی نہیں پہنچ سکتے جو فلاح اور کامیابی کا راستہ اللہ پاک کی پیاری ذات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس کے ذریعے بتلا دیا، اب تک اس کی یہ غرض کو بھی نہیں پا سکتے ہیں۔ کرتا رہتا ہوں، بعض باتیں بار بار دہراتا ہوں اور دہراتا ہی رہوں گا۔ نہ سنا کریں یہ باتیں معلومات کی نیت سے، نہ سنا کریں کانوں کے ذائقے کے لیے، نہ سنا کریں، یہ سب باتیں دل کی ٹھنڈک کے لیے ہوتی ہے الحمدللہ۔ ہاں، فلاں کی نالج بہت ہے بھائی، ہمارے گرو فرمانے لگے وہ نالج جس کے اوپر عمل نہ ہو وہ نالج نہیں، وہ فالج ہے۔ یاد رکھنا، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اصل چیز عمل ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق بخشے۔ ہاں، ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی ہمارے گاؤں میں بیان کر رہے، بعض بڑے سادہ سے جملے کہنے لگے، علم قطرہ ہے عمل سمندر ہے، علم قطرہ ہے عمل سمندر ہے، علم قطرہ ہو اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے، وہ سمندر ہے بیڑا پار ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور کتنی باتیں ایسی ہیں جن پر آپ پہلے سے عمل کر رہے ہیں، بعض سے بات بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے بزرگ فرمانے لگے، ہم کالج کے زمانے میں یہ سکول کالج کے بچے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، کوئی الگ نہیں ہے۔ یاد اللہ دین کی بنیادی تعلیم ہو تو تقریباً سب کو الحمدللہ سب کو حاصل ہوتی ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں، ورنہ پہلے سکول میں یہ ہے باقاعدہ اسلامیات کا بھی ایک مضمون ہوتا تھا۔ ہاں بالکل، بلکہ میں نار منڈی میں قرآن پاک کرتا تھا اس وقت، جنرل ضیاء الحق مرحوم خالق
सलात का निज़ाम नाफी किया था मैं ख्याल कोई हाँ बहरहाल मुझे याद है। और स्कूल में भी असातिज़ा बड़े बड़े नेक होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह है ना। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मैं जाम मदनिया में मस्जिद में बैठा हुआ वहाँ तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। ज़ोहर की नमाज के बाद एक बुजुर्गाना शक्ल के भाई मिले, कहने लगे कि मैं इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी अदब का प्रोफेसर हूँ। इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी अदब का प्रोफेसर हूँ। अंग्रेज़ी खूब उसमें महारत है। और फिर सवाल क्या किया, सवाल ये है, सवाल ऐसा किया जिसे अंदर का पता चलता है कि अंदर में क्या नेकी के जज्बात छिपे हुए हैं। मैं इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। आगे सवाल ये किया कि मैं इस्लामाबाद से इसलिए आया हूँ, बस मुझे कोई ऐसी बात बतला दें कि मुझे अल्लाह मिल जाए, अल्लाह मिल जाए, बस ऐसा कोई रास्ता बतला दें जिससे मुझे अल्लाह मिल जाए। अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमा अर्ज़ करता रहता हूँ, नेक सोहबत की बरकत होती है। रात में सरगोदा में था, वहाँ ख़त्म वो कॉन्फ्रेंस में माशाअल्लाह हज़ारों का मजमा अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। अल्लाह ने दीन की बड़ी प्यास रखी है, मोहब्बत रखी है। अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। हमारे बुजुर्ग फरमाए लगे कि हम कॉलेज के ज़माने में हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह खिदमत में हाज़िर हुए। हज़रत ने हमसे पूछा, इल्म की क्या तारीफ़ है, इल्म की क्या तारीफ़ है। हमारे जहन में था कि इल्म दानिस्तन जानने का नाम है, इल्म दानिस्तन जानने का नाम है। फरमाने लगे नहीं, इल्म की ये तारीफ नहीं है, इल्म की ये तारीफ नहीं है। बुजुर्गों के अपने अपने मुबारक अंदाज होते हैं। फरमाया इल्म की ये तारीफ नहीं, फरमाया इल्म की तारीफ ये है, इल्म वो नूर है जब सीने में दाखिल हो जाए उस पर अमल किए बगैर चैन ना सके। कैसी तारीफ आई है कि इल्म वो नूर है जब सीने में दाखिल हो जाए उस पर अमल किए बगैर चैन ना सके। कि इल्म दीन एक बेचैनी का नाम है, एक फिक्र का नाम है, एक तड़प का नाम है। अल्लाह अपनी मेहरबानी व अक़ीमुस्सलात, तुम नमाज कायम करो। ये लफ्ज़ी तर्जमा है, नूर सीने में तब दाखिल होगा जब नमाज का वक़्त हो जाए, नमाज की अदाई के लिए दिल बेचैन हो जाए। अब आप देख लें, जुम्मे का वक़्त है, नमाज का वक़्त है, हमारे बुजुर्ग भाई कहाँ दूर दराज से हमारे हाफिज़ अब्दुर्रऊफ़ साहब दामकातुल्लाह रावलपिंडी से जुम्मा पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाए। मोहम्मद से और कितने हमारे बुजुर्ग कहाँ कहाँ से लगे। अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमाए। अल्लाह ताला और हमारे मुझे फुर्सत मिले मैं अपने एक एक बुजुर्ग, एक एक भाई का नाम लेकर आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करूँ। तो वाक़ीमुस्सलात, तुम नमाज को कायम करो, ये लफ्ज़ी तर्जमा है, नूर सीने में तब दाखिल होगा जब नमाज का वक़्त हो जाए, नमाज की अदाई के लिए दिल बेचैन हो जाएगा। अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमाए। देखें, नमाज का वक़्त होता है, आप रास्ते में जा रहे हों, मोटरवे पर भी जा रहे हों, नमाज के वक़्त में गाड़ियों की लाइन लगी होती है वहाँ पर सवारियों की।
برطانیہ کے سفر میں لندن میں تھا، لندن ایئرپورٹ پر، تو مجھے وہاں پر نماز کا وقت ہوا تو میں داخل ہوا، میں اچانک پچھلے کمرے میں وہاں اچانک نظر پڑی مسورات وہ کپوش عورتیں وہاں وہ بیچاری وہاں نماز پڑھ رہی ہیں، آگے مرحرات ہے وہ نماز پڑھ رہے آگے. اللہ تعالیٰ پہ اللہ نے رکھا ہے لگا. سفر میں بھی کوشش کیا کریں الحمدللہ. ہمارے حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے لوگ ہماری آخر زندگی کو دیکھ کر دھوکہ ہی کھاتے ہیں، آخر میں تو کچھ سہولتیں آ جاتی ہیں کچھ ہے نا، لیکن فرمانے لگے میں نے 5 نمازیں بس سے اتر کر پڑھی، یہ ٹکٹ بھی وہاں تک کا لیتا ہے جہاں نماز کا وقت ہوتا ہے. بس وہ نماز کے وقت میں گاڑی سے اترتا اور نماز پڑھتا اور پھر اگلی گاڑی میں سوار ہو جاتا لگتا. ایسے بھی بہرحال کوشش جہاں تک ہو سکے الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمایا الحمدللہ. یہ تکلیف ابھی سفر میں تھا، ساؤتھ افریقہ کا سفر، کافی وہ اس میں خال 4 نمازیں جہاد میں پڑھی آگے پیچھے الحمدللہ. بعض وہ معذورین کے ہوتے ہیں نا بڑے وہ یعنی وہ بیت الخلاء کی جگہ بڑے واش روم، بس وہاں کچھ کوشش کر کے بس بوتل کے ذریعے کچھ اپنا وہ چہرہ دھو لیا ہاتھ، اور پھر بوتل لے کے اس سے پھر پانی وہ ڈال لیا، وہ کمبوڈ ہے اسی کے اندر پھر وہ پیر دھو لیا وہ بوتل سے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے بھی اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ایک دفعہ میں لندن جا رہا، مجھے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ سورہ غروب ہوا ہے یعنی غالباً مغرب کی نماز تھی، 2 یا 3 مرتبہ پڑھی مگر شاید غروب ہو گیا وہ سورہ. اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ہے. واقیم الصلاۃ، تم نماز کو قائم کرو، یہ لفظی ترجمہ ہے. نور تب داخل ہوگا جب نماز کا وقت ہو جائے، نماز کی ادائی کے لیے دل بے چین ہو جائے. اب ہمارے بزرگ ہیں، مجھے امید ہے نماز کے علم کا نور سب کے سینوں میں داخل ہے الحمدللہ. اللہ شکر ہے. باقی کو بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، ترغیب دیتے رہے یار، ہمارا کسی کو حقیر نہ سمجھیں، باقی ہیں نرمی سے کہنا سننا رہے الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں ہمارے دائی جان مرحوم تھے، دائی جان مرحوم بڑے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا، بڑے حرجی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جن کی برکت سے یہ دعوت کا کام تبلیغ کا کام شروع ہوا اور پورے عالم نے اس کی بہاریں پہنچا رکھی. بعض سے بات بڑھ جاتی ہیں. ابھی میں ساؤتھ افریقہ میں وہاں پر ایک شہر میں قصبے میں جانا ہوا، کافی وہ تقریباً میں خیال کوئی 500 میل کا سفر کے پہنچے، پھر وہاں سے پھر واپسی میں وہاں یہ ہندوستان میں گجرات کا علاقہ ہے نا، صحابہ کرام سب سے پہلے ہندوستان میں جب داخل ہوئے تو یہ گجرات کے علاقے میں داخل ہوئے، اور وہ گجرات کا علاقہ بروج اس کا نام ہے. تو وہاں اس بستی میں نا ہے، اس قصبے میں شہر میں زیادہ وہ بروج ہے، اسی علاقے کے لوگ آباد تھے اپنا. لیکن سب میں الحمدللہ نیکی کے آثار الحمدللہ. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو اقیم الصلاۃ، تم نماز کو قائم کرو، یہ لفظی ترجمہ ہے. نور سینے میں تب داخل ہوگا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، نماز کی ادائی کے لیے دل بے چین ہو جائے.
جیسے موقع ملے پڑھ لیا کہ نماز پڑھتے ہیں. بلکہ حضرت مفتی محمد صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بزرگ اپنے بیٹے کو حضرت مفتی محمد صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آئے. عرض کی کہ حضرت آپ میرے بیٹے کو نماز کی تلقین کریں، آپ میرے بیٹے کو نماز کی تلقین کریں. حضرت فرمانے لگے نماز کی تلقین کرنے کی کیا ضرورت ہے، نماز تو شوق سے پڑھنی چاہیے. نماز تو شوق سے پڑھنی چاہیے. فرمایا یہاں کوئی ایک معمولی سا وزیر کسی کو پیغام دے اور بلا لے، یہ خوشی سے پورے نہیں سمائیں گے، یہ اڑتے ہوئے جائیں گے. فرمایا نماز میں تو دو جہاں کے بادشاہ اپنے دربار میں بلا رہے ہیں. یہاں تو اڑ کر جانا چاہیے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. نماز میں اللہ میاں سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہے یا کرنا. اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب کریں گے الحمدللہ. یہاں ہماری یہاں تو بس انتظار ہے. انتظار میں بھی شوق بڑھ جاتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بعض سے بات بڑھ جاتی ہے. عرض کرتا رہتا ہوں خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. سبحان اللہ. ایک لمبا مضمون ہے. والذی جعل الشمس ضیاء، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا. آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اب آپ باہر سے تشریف لائے ہیں، آپ دیکھ لیں لاہور شہر میں، راولپنڈی میں، کسی جگہ بھی آپ ہوں، ہر روز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اپنے سروں پر پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور سورج چمکتا ہوا دیکھتے ہیں. الحمدللہ. اور وہ نظام جس کا بٹن براہ راست اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں جاتا. نظام تو ان کا ہے. یاد رہا آپ دیکھ لیں کیلنڈر پر جو سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا، سورج کے نکلنے کا، چھپنے کا جو وقت لکھا ہوتا ہے، ہزاروں سال پہلے جو وقت تھا آج بھی وہی وقت ہے. یاد رہا ایک سیکنڈ کا فرق نہیں. یاد رہا. اس لیے کہتے ہیں رب کا جو نظام ہے اس میں کوئی جھول نہیں ہے. اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے. بندوں کے نظام جتنے مرضی مقرر کر لیں، کبھی اس میں دیر سویر ہو ہی جاتی ہے. کبھی گھنٹہ لیٹ، کبھی 2 گھنٹے لیٹ، کبھی فلائٹ ہی منسوخ. اللہ اپنی مہربان رب کا نظام ہے. نظام اللہ میاں کا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دائیں بائیں نہ ہوا کریں آگے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. وہ لوگ بیچارے مقتدا آپ ہیں، پیشوا آپ ہیں، رہنما آپ ہیں. اگر اللہ کرتے رہتا ہوں ہمیں غیروں کی نقل اتارنے کی کیا ضرورت ہے. ہمیں غیروں کی نقل اتارنے کی کیا ضرورت ہے. جن کے پاس دیسی گھی موجود ہو ان کو ڈاکٹر کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے. نقل وہ اتاریں بھائی. روشنی آپ کے پاس رہا. وہ تو بیچارے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں. بیچاروں کو تو پاکی ناپاکی کا ہی پتہ نہیں آتا. آپ دیکھ لیں وہاں بیت الخلاء میں ہے، وہاں دوسرے ان میں پانی کا کوئی بندوبست ہی نہیں ہے. اور بس جو معذورین کا جو ہوتا ہے اس میں کچھ وہ پھر ہمارے ساتھی ہیں وہ اپنے کو بوتل وغیرہ لے کر چلے جاتے ہیں، اس سے پھر اپنا استنجا کر لیں. ایسے اللہ ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. باہر جا کر اپنے اس ملک کی قدر ہی بڑھ جاتی ہے الحمدللہ. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں.
یہ اسکرین پر بھی ہر ایک کو نہ سنا کریں. ہاں بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں. جا کر کرتا رہتا ہوں آپ حضرات شکر کریں اللہ نے اس اندھیرے کے دور میں ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے گا. دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ الگ میدان ہے. مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. قریب میں اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ میانی قبرستان میں آتے اللہ رحمۃ اللہ آرام فرما جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا اور پھر یہ شیراں والا گیٹ کی مسیح میں تقریباً 45 سال تک قرآن پاک کا درس دیا. پھر جب حضرت کا انتقال ہوا قبر میں دفن کیا گیا. قبر سے اتنی خوشبو نکلی پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے جتنے باغات ہیں گلاب ہیں یہ گلاب کے پھول ہیں چمبیلی کے پھول ہیں جتنے بھی ہیں یہ سارے یہ مٹی میں چھپا رکھے. اللہ اپنی مہربانی فرمایا ہے. اللہ میاں کے پردے کتنے باریک ہیں. ہاں سبحان اللہ. یہ مٹی ہے نا مٹی دیکھنے میں مٹی ہے مٹی لیکن مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں من گندم چھپا رکھی ہے. چاول چھپا رکھے ہیں سبزیاں چھپا رکھی ہیں پھل پھول چھپا رکھے ہیں. کتنا بہترین سٹو بنا رکھا ہے. دیکھنے مٹی اور مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے خزانے چھپا رکھے ہیں. ہم چاول رکھیں الگ برتن میں سبزی رکھیں الگ برتن میں آٹا رکھیں الگ برتن میں پھل رکھیں الگ برتن میں اور اللہ میاں کا برتن کتنا بہترین کہ مٹی کے برتن میں آپ کے لیے سب کچھ چھپا رکھا ہے. الحمدللہ خزانے چھپا رکھے. ایسا کوئی سٹو بنا سکتا ہے؟ مرج البحرین یلتقیان یا دو سمندر ہیں بینہما برزخ لا یبغیان یا اور دو سمندر ان کے درمیان دو آڑ ڈال رکھی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا سمندر میں ہی وما یستوی البحران ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج. سمندر میں دو پانی چل رہے ہیں ایک طرف میٹھا پانی اور ایک طرف نمکین پانی بالکل الگ الگ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حالانکہ پانی ہے پانی تو پانی میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ نے درمیان میں آٹھ ڈال رکھی. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. یہ آپ اٹک میں ہے یہ آگے جائیں گے اکوڑا خٹک کی طرف ہے سر دریا اٹک آتا ہے وہاں بھی آپ دو دریا مل رہے ہیں اور ان کے پانی الگ الگ ان پانی کی رنگت ہے نظر واضح طور پر نظر آتا ہے یہ اس دریا کا پانی اس دریا کا پانی. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی ہم راستے میں ہیں یہ منزل نہیں راہ گزر ہے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. یہ ہے غرض ہماری یاقنا کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اپنے یہاں تو بادشاہ اگر یعنی فقیر اپنی جھونپڑی میں مسافر ہے تو بادشاہ اپنے محلے مسافر ہے. ایک بھائی کہنے لگے سانس کبھی سانس نہیں لیتا. یاد رکھ سانس ہے آپ دیکھیے سانس کبھی سانس نہیں لیتا یہ اکٹھا ہی سانس لیتا ہے. قبر پر جا کر یاد رکھ چل رہی ہر وقت. اللہ تعالیٰ اپنی ہر سانس جو ہے نا یہ قبر کی طرف یہ کھینچ رہا ہے. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. آمین آمین. وآخر دعوانا